اور جو مزید اس صورت کے مضامین ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی خطاب کیا ہے۔ وہ لوگ جو اس بات کے دعوے دار تھے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ہم مانتے ہیں، یہودی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم توریت کو ماننے والے ہیں، عیسائی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم اللہ کی نازل کردہ انجیل کو ماننے والے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہم پیروکار ہیں۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے انکاری تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے اور دیگر انبیاء کے پیروکار ہونے کے دعوے دار تھے، لیکن یہ دونوں گروہ صرف دعوے دار ہی تھے، عملاً انبیاء علیہ السلام کے راستے پہ چلنے والا ان دونوں میں سے کوئی نہیں تھا، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بنیادی دعوت یہی رہی ہے انسانیت کے سامنے کہ ایک اللہ ہی ہر قسم کی عبادت و بندگی کے لائق ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے کہ فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 36 میں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، اور اس نے لوگوں کو یہی دعوت دی ہے کہ لوگوں خالص اللہ کی عبادت و بندگی کرو، اور یہ جو اللہ کی بندگی سے تمہیں ہٹاتا ہے، اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اللہ کے نازل کردہ دین کے مقابلے میں اپنی بات اوپر رکھنا چاہتا ہے، یہ طاغوت ہے، یہ سرکش ہے، اللہ کا باقی ہے، اس سے بچو، اس کے فریب میں نہ آؤ، چاہے یہ تمہارا ازلی دشمن شیطان ہو یا تمہارا کوئی بادشاہ ہو، تمہارا کوئی بڑا ہو، تمہارا کوئی مذہبی اور سیاسی رہنما ہو جو اللہ کے اور بیچ میں تمہارے آئے، اس کو جو ہے راستے سے ہٹا دو اگر تم واقعی اللہ کی بندگی کے تقاضے پورے کرنے چاہتے ہو۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح سے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے سارے انبیاء اسی مرکزی نقطے کے گرد اپنی دعوت کو رکھتے رہے، لوگوں کو خالص اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے، اس راستے کی رہنمائی کرتے رہے، لیکن اب صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ یہ جو اہل کتاب ہونے کے دعوے دار تھے، توریت اور انجیل کو ماننے کے دعوے دار تھے، یہودیوں کا یہ حال ہو چکا تھا کہ وہ عزیر کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے کے دعوے دار تھے۔ تو حالانکہ یہ کھلا شرک ہے، عقیدہ توحید کی کھلی نفی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اکیلا ہے اور ہمیشہ اکیلا ہی رہے گا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ اگر اللہ کی کوئی اولاد ہو تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ اکیلا تو نہیں رہا، توحید کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جس طرح سے انسان ہے، اس کی اولاد انسان ہوتی ہے، وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، کوئی جانور ہے، اس کا بچہ ہے تو وہ بھی اسی جانور کی طرح سے ہی ہوتا ہے۔ تو اکیلا اس کائنات کے اندر صرف ایک اللہ ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کمزور ہونے والا ہے، نہ کبھی اسے کسی سہارے کی یا مددگار کی ضرورت پیش آنے والی ہے۔ اس کی طاقت، اس کی عظمت، اس کی سلطنت سدا سے ہے اور سدا رہے گی۔ تو یہ ان اہل کتاب کا حال ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود اس بات کے دعوے دار تھے کہ جنت میں ہم جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا، ہم اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں۔ محض انبیاء علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے تعلق رکھنے کی بنا پر وہ نجات کے دعوے دار بنے ہوئے تھے۔ تو حالانکہ تمام انسانوں کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے،
چاہے وہ مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا رہنے والا ہو، عربی زبان بولنے والا ہو یا کوئی اور زبان بولنے والا ہو، گورا ہو یا کالا ہو، کسی بھی قوم قبیلے کا رہنے والا ہو، تو حسب نسب کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کے لیے کوئی برتری نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی معزز ہے، مکرم ہے، تو اس بنا پر کہ وہ اللہ کی خالص بندگی کرنے والا ہے، اللہ کا وفادار غلام ہے، اللہ کا غدار نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ کسی نبی کو، نہ ولی کو، نہ کسی جن کو، نہ فرشتے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان باطل دعووں کی مدینے میں نازل ہونے والی صورتوں میں کھلی تردید فرمائی ہے، اور ان کو نصیحت کی ہے کہ اگر اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا یہی ایک راستہ ہے کہ خالص اللہ کی بندگی اختیار کرو، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی پیروی اختیار کرو، تو تم دنیا اور آخرت میں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ جو آیات میں نے تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، کہ ہم نے پہلے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے نوح علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، گمراہی سے ہدایت کی طرف بلانے کے لیے۔ اور یہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا چلتا رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ، ان کی اولاد میں بھی ہم نے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا، وقتاً فوقتاً انبیاء مبعوث کیے جاتے رہے، جو انسانیت کے سچے خیر خواہ ہوا کرتے تھے، سچے ہمدرد ہوا کرتے تھے، ان کو اللہ کی بندگی کے راستے کی طرف بلایا کرتے تھے۔ لوگ انہیں ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے، ان کو اذیتیں دیتے تھے، لیکن وہ ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف، ان کو دعوت وہ دیتے رہتے تھے۔ فرمایا کہ والکتاب، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، بعض کے ساتھ اللہ نے کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ فمنہم مہتد، تو ان میں ایسے بھی لوگ تھے کہ جو ہدایت کے راستے کی طرف آئے، وکثیر منہم فاسقون، لیکن اکثریت پھر بھی جو ہے اللہ کے نافرمان اور باغی لوگوں ہی کی رہی۔ شیطان کے بچھائے ہوئے جالوں کا لوگ شکار ہوتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زبان سے انتہائی ہمدردی کے ساتھ دعوت حق کو سنتے بھی رہے، ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ان معجزات کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، لیکن اس کے باوجود گمراہی کا راستہ جس کے اوپر وہ چل رہے تھے اس کو چھوڑنے کو لوگوں کی اکثریت تیار نہیں ہوئی۔ فرمایا ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، یہ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کی بعثت کا سلسلہ جاری رہا، انہی کے نقش قدم پر اور پیغمبر ہم بھیجتے رہے، یہی دعوت دینے والے، اسی راہ کی طرف بلانے والے، ایک ہی گروہ کے یہ افراد ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی صورتوں میں مسلسل کئی انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، قوم کے سامنے ان کی دعوت کو بیان کیا ہے، قوم کا جواب جو ان کو ملا وہ بیان کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ان کے اوپر آیا اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کوئی حجت نہیں چھوڑی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش کر سکے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ فرمایا وقفینا بعیسی ابن مریم، پھر ہم نے ان کے پیچھے آخر میں مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ وآتیناہ الانجیل، ان کو انجیل کتاب عطا فرمائی۔ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، اور جو ان کے پیروکار بنے، عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے اٹھے،
جنہوں نے یہ کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے راستے میں آپ کے مددگار ہیں، فرمایا کہ ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور مہربانی ڈال دی، ان کے دلوں میں لوگوں کے لیے ہمدردی تھی، خیر خواہی تھی، وہ نکل گئے قریہ قریہ، بستی بستی، اللہ کی بادشاہی کا اعلان کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور اللہ کے بندے ان کی دعوت پر لبیک کہہ کے اس قافلے میں شامل ہوتے گئے۔ لیکن جتنی تیزی سے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی یہ دعوت پھیلی، اتنی ہی تیزی سے ان میں گمراہی بھی آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے کا عقیدہ یہ ان کے اندر جلد ہی آ گیا، اور ایک اور چیز جو ان کے اندر نئی داخل ہوئی، فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، وہ رہبانیت، لذات سے کنارہ کشی، ترک دنیا، یہ ایک نئی چیز انہوں نے از خود اختیار کر لی۔ فرمایا کہ ابتدعوها، یہ بدعت انہوں نے خود ایجاد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیسائی راہب